السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے اس چینل پر ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، آج کل کے طلباء کی نظر میں استاد کی اہمیت، یا ہمارے اس معاشرے میں استاد کی اہمیت۔ میں اس حوالے سے زیادہ لمبی تمہید تو نہیں باندھوں گا، کسی دانشور کے کچھ الفاظ ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے میں اپنی اس ویڈیو کا آغاز کروں گا۔ استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے۔ بحیثیت استاد مجھے بھی اس معاشرے میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو میری کمزوریاں تھیں یا جو کوتاہیاں تھیں یا کمیاں تھیں، میں نے اپنے اس پیشے کے سامنے ان کو کچھ نہیں جانا۔ میرے دل میں بس یہ تھا کہ یہ ایک بہت مقدس فریضہ ہے، اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ میری اس کامیابی کا سب سے جو اہم حصہ ہے، یا کریڈٹ کہہ لیں اسے، میں اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کا بہت مشکور ہوں۔ اس لیے مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلا دن تھا میرا اسکول میں، ہر بچے کی طرح میں بھی ضد کر رہا تھا کہ میں نے نہیں جانا، میں نے اسکول نہیں جانا۔ میرے والد صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے اٹھایا، پیار کیا، تھوڑا غصے سے سمجھایا اور بولا کہ نہیں، اسکول جانا ہے، میں تمہیں خود اسکول چھوڑ کے آؤں گا۔ میں روتا رہا، لیکن انہوں نے مجھے اٹھایا اور اسکول چھوڑنے چلے گئے۔ وہاں پر استاد صاحب کے حوالے کیا اور کہا کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، یہ پہلا دن ہے اس کا اسکول کا، اس کو اپنے پاس بٹھائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے، یا یہ چاپلوسی کہہ لیں اس کو، یا پالش کہہ لیں اس کو، جس طرح آج کل کے ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ ہے کہ جی والدین کے سامنے تو بچے کو بہت پیار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب بچہ کوئی کچھ غلطی کرتا ہے یا کوئی کچھ کہتا ہے، تو بجائے ہم اس کو ڈانٹنے کے یا کسی بات سے روکنے کے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو جس طرح وہ کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس معاملے میں۔ لیکن یہاں پر جو میرا کیس تھا، اس میں ایسا تھا کہ جیسے ہی میرے والد صاحب چھوڑ کے گئے ہیں مجھے، استاد صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں بھی سب بچوں کی طرح رو رہا تھا، اپنے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے گھر جانا ہے، لیکن استاد صاحب نے مجھے تھپڑ مارا۔ آپ یقین کریں، میرا پہلا دن تھا اسکول کا، مجھے آج بھی اس تھپڑ کی جو آواز ہے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں جو میری کامیابی ہے یا اس مقام تک جو میں پہنچا ہوں، اس میں اس تھپڑ کا بھی بہت کمال ہے۔ اگر مجھے پہلے دن وہ تھپڑ نہ لگتا، استاد صاحب مجھے کہتے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ چلے جاؤ گھر، تو کیا ہوتا؟
اگلے دن پھر میں روتا. استاد صاحب کہتے ٹھیک ہے بیٹا چلے جاؤ گھر. دن گزرتے جاتے, میری عادت پکی ہو جاتی. لیکن وہاں پہ استاد صاحب نے کیا کیا, میری اس عادت کو ختم کرنے کے لیے وہ تھپڑ مارا اور پھر مجھے تھوڑا پیار کیا کہ نہیں بیٹا پڑھنا چاہیے, آپ کے والد آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں تو جب تک وہ لینے نہیں آئیں گے تب تک میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. آپ پڑھے بیٹھ کے اپنا کام کریں. اور اپنی جیب سے مجھے پیسے نکال کے دیے کہ بیٹا رونا نہیں ہے, آپ جاؤ جا کے چیز کھا لو اور پھر واپس میرے پاس آ جاؤ. یہاں پر تھا میرا اسکول کا پہلا دن. میری عادت بن گئی, میں روزانہ اسکول جانا شروع ہوا اور الحمدللہ اس مقام پر پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے جو حالات ہیں یا جو اپنی آپ بیتی ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں. یہاں پر دیکھیں کہ اس دور کے استاد کا کیا رول تھا. وہ مجھے اپنا بزنس نہیں سمجھ رہا تھا, مجھے اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا وہ کہ یار میرا بچہ آج اگر اسکول نہیں جائے گا یا آج اگر نہیں پڑھے گا یا آج اگر اس کی عادت پکی ہو جائے گی تو کل کو وہ کامیاب انسان نہیں بن سکتا. تو مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا جو استاد ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کمپلین کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جی والدین آئے تھے بچے کے اسکول میں, انہوں نے ہمیں ڈانٹا یا جو ہے ہماری انسلٹ کی, تو مینجمنٹ نے کیا کیا, مینجمنٹ نے کوئی رول پلے نہیں کیا. بجائے اس کے کہ مینجمنٹ ان کو کچھ کہتی یا والدین کو کچھ ڈانٹتی, بجائے انہوں نے کیا کیا جی ہمیں سمجھانا شروع کر دیا. وہ یہاں پر مینجمنٹ کے اس رول کو پازیٹیو وے میں نہیں لیتے, وہ اس کو نیگیٹو وے میں لے کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں مینجمنٹ نے یہ کیا تھا اب میں اس کے اگینسٹ یہ کروں گا. وہ پرسنل کلیشز سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ہونا تو یہ نہیں چاہیے, کیونکہ استاد تو ایک رول ماڈل ہوتا ہے کسی ادارے کے لیے, کسی بھی بچے کے لیے, کسی اسٹوڈنٹ کے لیے, کسی معاشرے کے لیے. آپ نے کبھی بحری جہاز کا سفر کیا ہو یا کبھی جانے کا بندرگاہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ لائٹ ہاؤس وہاں پہ بنا ہوتا ہے جس میں ایک بہت بڑی لائٹ لگی ہوتی ہے اور ریڈار سسٹم فٹ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے لائٹ جو ہوتی ہے وہ بہت دور تک اس کو مارتے ہیں تاکہ جو بحری جہاز یا جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ ہیں چھوٹی کشتیوں پہ گئے ہوئے, ان کو وہ اپنا راستہ نہ بھٹکیں, وہ اس لائٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائے. یہاں پر جو رول ہے, جو اہم کردار ہے لائٹ ہاؤس کا, وہ استاد ادا کر رہا ہے. لیکن آج کا جو استاد ہے وہ اپنے اس لائٹ ہاؤس کے کردار کو ادا نہیں کر رہا. کسی بچے کے والدین آتے ہیں, وہ مینجمنٹ کو کمپلین کرتے ہیں کہ جی استاد نے ہمارے بچے کو ڈانٹا یا سمجھایا. یہاں پر والدین کو یہ چاہیے تھا کہ بات کرنے سے پہلے یا کوئی کمپلین لے کے آنے سے پہلے اپنے بچے سے پوچھتے کہ بیٹا دونوں طرف کی سٹوری بتاؤ نا, کہ آپ نے کیا کہا تھا ٹیچر کو اور اس کے بعد ٹیچر کا کیا رسپانس تھا, کیا ری ایکشن تھا. بچہ کیا کرتا ہے کہ اپنی بات بتا دے گا وہ, لیکن استاد کی بات کو وہ اگنور کر دے کہ نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں. اور پیرنٹس کیا کرتے ہیں, اپنے بچہ بے شک چھوٹا 3 سال کا بچہ ہے اور استاد 25 سال کا ہے, وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ استاد 25 سال کا ہے وہ بات صحیح کر رہا ہوگا یا 3 سال کا بچہ جس کو بولنا صحیح نہیں آتا وہ بات صحیح کر رہا ہوگا. سوری. ٹھیک ہے, یہ معاملہ ختم ہو گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا, کمپلین ہو گئی, مینجمنٹ نے استاد کو سمجھا دیا. اب اگلے دن جب استاد کلاس میں جائے تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اپنی پرسنل کلیشز سٹارٹ کر دے, اس بچے کو ٹیز کرے, اس کو ٹونٹ کرنا سٹارٹ کر دے,